السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نوید عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام JNN اسپیشل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اہم ٹاپک پر۔ صادق آباد میں ریسکیو 1122 جو ہے وہ موٹر بائکس ایمبولینس کے حوالے سے، آئے روز حادثات کی شرح میں اضافہ کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریسکیو کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے۔ ہارٹ اٹیک کی جو ہے وہ ریشو میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فائٹنگ کے حوالے سے بات کریں گے۔ اسی سلسلہ میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں عاشق محمود صاحب، جو ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر ہیں اور انچارج ہیں تحصیل صادق آباد کے ریسکیو 1122 صادق آباد۔ عاشق صاحب بتائیے گا کہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ حادثات کی شرح میں کافی حد تک اضافہ ہو گیا ہے صادق آباد میں، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں نوید بھائی، ابھی ہم نے رپورٹ بھی جاری کی تھی 2024 اور 25 کا موازنہ ہم نے کیا تھا، تو 25 میں ڈیفینیٹلی روڈ ٹریفک کی شرح میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ تو اس میں دو تین وجوہات ہیں جو ہم اگر بات کریں، سب سے پہلی وجہ جو آتی ہے وہ دھند کی تھی، جو ریسنٹلی دھند ہے اس کی وجہ سے روڈ ٹریفک حادثات میں بہت بڑی جو ہے وہ دیکھنے میں اضافہ دیکھنے کو صحیح۔ ملا۔ دوسری اگر ہم بات کریں تو دھند کے بعد آگے جیسے ہمارا گنے کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں ہماری تہذیب میں سب سے زیادہ جو ہے شوگر ملز ہیں، تو آپ جس روڈ پہ بھی جائیں گے آپ کو گنے کے چالی ملتی ہیں وہاں پہ، تو گنے کے سیزن میں بھی روڈ ٹریفک کی شرح کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر تیسری بات کریں ہم روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں اضافے کی، تو وہ تیز رفتاری ہے۔ اور روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے جو زیادہ چیز انوالو موٹر بائک ہے، موٹر سائیکل کا استعمال جو ہے، تیز رفتاری اور جو ہے وہ سب سے بڑی وجہ بن رہی ہے ان روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کی۔ ہمارے یہاں موٹر سائیکل کی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، سیفٹی کے تو معیار ہم ویسے ہی نہیں لیتے، نہ ہم نے ہیلمٹ پہننا ہے ٹھیک طریقے سے، نہ ہمارے انڈیکیٹر ہیں موٹر سائیکل کو لگے ہوئے ہیں تو استعمال نہیں کرتے ہم ان کا۔ سائیڈ ویو مررز جن کو سائیڈ والے شیشے کہا جاتا ہے، وہ ہر موٹر سائیکل کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ آتے ہی جب بھی ہم نے موٹر سائیکل لینا ہے، وہ پہلا ہی کام یہ کرنا ہے کہ اتار کے رکھ دینے ہیں، بھائی ان کی وجہ سے آپ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ سے بچتے ہیں۔ چوتھی چیز دیکھیں تو بہت زیادہ جو استعمال ہے پھر موبائل فون کا، ہم چلتے ہوئے موٹر سائیکل پہ موبائل فون سن لیتے ہیں، تو خدا نہ جب کال آ بھی جائے، آپ کو ایمرجنسی کال ہے تو رک جائیں، آپ کی زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کی یا 50 سیکنڈ کی کال ہوگی، آپ لے لیں تسلی سے پھر موٹر سائیکل چلائیں، لیکن نہیں۔ تو اس میں جو اگر ہم ایجز دیکھیں، عمر دیکھیں ان روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں، تو سب سے زیادہ وہ نوجوان ہیں جو اس حادثے میں شکار ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس چیز کے اوپر فوکس کروانا ہوگا، یہ سارے سیفٹی میئر ان کو کر کے دینے ہوں گے، تبھی ہماری یہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کی شرح میں کسی حد تک کمی آ سکتی ہے۔ اچھا عاشق صاحب، آپ کے ریسکیو 1122 صادق آباد کو جو ہے وہ مسائل کافی زیادہ ہیں، جبکہ وسائل آپ کے پاس بہت محدود ہیں، تو کس طرح کے مینج کرتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں نوی صاحب، جو مسائل ہوتے ہیں میرے خیال میں صرف ہمارے نہیں، ہر ادارے میں مسائل ہوتے ہیں، تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، چھوٹے موٹے مسائل آ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے شہر کی جو بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے ہمارے آفس کی آنرشپ لی ہوئی ہے۔ جو بھی ہمارے مسائل ہیں، جب بھی ہم نے ان کو پکارا یا ان کو کال کیا، الحمدللہ انہوں نے ہماری ڈیمانڈ سے بھی بڑھ کے ہماری اس میں سپورٹ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تحصیل کا جو ریسکیو اسٹیشن ہے، ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے، ہمارے جو شہر کے لوگ ہیں وہ بڑے سپورٹو ہیں، ہمیں بڑا ان کا تعاون حاصل ہے۔ ان کی وجہ سے ہمارے سٹاف کو یا مجھے یا میرے آفس کو کبھی ان جیسے کبھی کوئی خاص مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، ہمارے پاس ہر چیز ہے۔ اگر ہم وسائل کی بات بھی سب بات کریں تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس وقت ریسکیو آفس کے اندر 8 ایمبولینسز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، 2 ایمبولینسز ہمیں اسی مہینے کے اندر مل جائیں گی، تو وہ 2 ڈال کے ہمارے پاس 10 ایمبولینسز ہو جائیں گی۔ 2 ہمارے پاس فائر کی گاڑیاں ہیں، ایک ریسکیو وہیکل ہے، اور اسی طرح 80 کے قریب جو ہے ہمارے پاس ریسکیو کا سٹاف ہے جو کام کر رہا ہے۔ وسائل میں پھر اگلی بات کروں تو اس وقت تحصیل صادق آباد کے اندر 3 ریسکیو اسٹیشن جو ہیں وہ بننے جا رہے ہیں، وہ بننے سے مراد 2 تو بن چکے ہیں، ایک ہمارا صادق آباد کا ہے اور ایک ہمارا بھونگ میں ہے، یہ دونوں آپریشنل ہو چکے ہیں، یہاں سے لوگوں کو سروسز مل رہی ہیں۔ تیسرا ہمارا جو ریسکیو اسٹیشن ہے وہ مور بھٹوان میں بن رہا ہے، اس وقت اس کی جو ہے کنسٹرکشن کا کام جاری ہے، وہ بھی اگلے 1.5 سال کے اندر انشاءاللہ آپریشنل ہوگا، تو ان علاقے کے لوگوں کو بھی ریسکیو سروس وہاں پہ ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ وسائل ہیں، جو حکومت پنجاب جو ہے ان وسائل کو، ریسکیو کے وسائل کو بڑھا رہی ہے، تو الحمدللہ لوگوں کو جو ہے یہ فری ایمبولینس سروسز اور ریسکیو سروسز آپ ان کو ان کی دہلیز پر ملیں گی۔
اچھا عاشق صاحب، آج کل جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کی جو ہے شرح میں کافی حد تک اضافہ ہو چکا ہے، تو اس کی وجہ سر بتائیے گا؟ دوسرا یہ بھی بتائیے گا اپنے ناظرین کو کہ ہارٹ اٹیک کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور ابتدائی طور پر گھر میں ہم جو ہے ہارٹ اٹیک کے مریض کو کیا طبی امداد دے سکتے ہیں فوری طور پر؟ میری سب بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا، اور خاص طور پہ ہماری ینگ جنریشن کے اندر یہ ہارٹ اٹیک کی جو شرح ہے وہ ایک دم سے بڑی ہے. تو میں سب سے پہلے اس کی وجہ میں جانے سے پہلے میں آپ کو اس کی علامات بتاؤں گا کہ جو ایک عام بندہ بھی نوٹ کر سکتا ہے کہ کیا علامات اس کے اندر آتی ہیں. جو پہلی آپ کو علامات آتی ہے وہ تو سب سے پہلے جو آپ کا دل ہے، جس سائڈ پہ آپ کے سینے میں ادھر تکلیف ہوتی ہے، لیفٹ سائڈ پہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، مطلب مسلسل وہ درد آپ کو فیل ہوتا ہے. وہی درد آپ کا بڑھتا بڑھتا آپ کے جبڑے کی طرف جاتا ہے، جبڑے سے وہ آپ کے جو کندھا ہے، شولڈر جس کو کہتے ہیں، اس کی طرف آئے گا، بازو میں آتا ہے، اور ٹانگ کی طرف تک بھی وہ درد جو ہے آپ کا چلا جاتا ہے. صحیح. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی علامات بھی ملتی ہے وہ ہے کہ سانس میں تکلیف آنا شروع ہو جاتی ہے. دل کی تکلیف جب بھی ہوگی، آپ کے سانس کے مسائل بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ نے اس دونوں نظام کو ملایا ہوا ہے، ایک میں خرابی ہے تو دوسرے میں آٹومیٹکلی آتی ہے. تو یہ چاند ایک علامات ہیں جو عام پرسن جس کے ساتھ یہ تکلیف ہو رہی ہوتے ہیں، جو اس فیز سے گزر رہا تھا، وہ ہر ایک کو بتاتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہو رہا ہے. اب اگر آپ کوشچن کیا کہ جو احتیاطی تدابیر کیا ہیں یا اس کے موقع پہ فرسٹ ایڈ کیا بنتی ہے، تو سب سے جو پہلی احتیاطی تدابیر ہے ہارٹ اٹیک کے مریض کو، کہ اس بندے کو سب سے جو پہلی چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے نا، وہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت. ہم نے جو پہلی احتیاطی تدابیر کرنی ہے، اس بندے کو کبھی آپ نے پیدل نہیں چلانا. آپ پیدل چلائیں گے اس کی آکسیجن کی ڈیمانڈ بڑھے گی. آپ کبھی اس کو پیدل نہیں چلاؤ. وہ بندے جب سے آپ کو علامات بتا دیں، اس کو وہیں پہ ڈھا دیں، اس کو ویل چیئر پہ لے جائیں، چار پہی پہ لے جائیں، گاڑی پہ بٹھانا ہے تو اس کو پیدل چلا کے جائیں گے آپ لوگ. یہ پہلی احتیاطی تدابیر اس کے اندر آتی ہے. دوسری احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ ایسا بندہ اگر آپ کے گھر میں بے ہوش ہو جائے تو بے ہوش مریض کو کبھی بھی کھانے پینے کی بھی کوئی چیز منہ کے ذریعے نہیں دینی، کیونکہ وہ آپ کے منہ کے ذریعے دی ہوئی چیز اس کی سانس کی نالی کا راستہ بلاک کر سکتی ہے، اور سانس کے مسائل جو پہلے بھی ہیں وہ بھی اس کی بہت بڑی وجہ بن سکتا ہے اس کے تکلیف کی. یہ ہے اس کی احتیاطی تدابیر کی. اگر ہم بات کریں تو یہ احتیاطی تدابیر ہے. سب سے پہلے اس کو کبھی پیدل. تیسری احتیاطی تدابیر کی بات کریں تو بھائی دیکھیں، اگر آپ نے ایمبولینس نہیں بلوائی، ہارٹ اٹیک کا مریض ہے، آپ کا دل کا دورہ جس کو پڑا ہے، آپ نے ایمبولینس نہیں بلائی، آپ اپنی پرائیویٹ گاڑی پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، تو پبلک کے اندر ہماری ان چیزوں کی اویئرنیس نہیں ہے. آپ دیکھیں اب سردیوں کے دن ہیں، ہم اگر اس بندے کو اپنی پرائیویٹ گاڑی میں لے کے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی سب سے پہلے ہم شیشے بند کریں گے، اندر سے ہیٹر چلا دیں گے. اس کو تو فریش ایئر چاہیے، وہ ہم نے بند کر دی اس کی. تو اس کے لیے ہوا کا بندوبست ضرور کریں کہ اس کو تازہ فریش ہوا ملتی ہے. یہی ہم گرمیوں میں کرتے ہیں، شیشے بند کر کے ہم اندر سے اے سی چلا دیتے ہیں، اس کو فریش ایئر پھر نہیں ملتی. تو اس وقت ہمیں جب اپنی پرائیویٹ گاڑی یوز کرنی ہے تو ان احتیاطی تدابیر کو خاص طور پہ ذہن پہ رکھنا ہے کہ یہ اس کو آکسیجن چاہیے اور فریش ایئر چاہیے. تو یہ تو چند ایک احتیاطی تدابیر ہیں جو اس کے اندر آتی ہیں. اگر ہم بات کریں اب وجوہات کی کہ یہ ہو کیوں رہی ہیں، دیکھیں یہ آپ شروع میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑے لوگوں سے مراد بڑی عمر والے لوگوں کی بیماری تھی، جو 50 سال 60 سال سے اوپر کے لوگ تھے ان میں. یہ ایسا 40 45 سال کی ایج کے اندر ہے. اب یہ 30 سال کے بچوں کے اندر یہ بیماری آنا شروع ہو گئی ہے. اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا کہی جاتی ہے، وہ لائف سٹائل کہا جاتا ہے. لائف سٹائل کی بات کریں تو اس میں ہمارا کھانا، ہم کیا کھاتے ہیں، ہم کیا پیتے ہیں، ہماری نیند کتنی ہے، ہم کتنی اپنے آپ کے لیے ٹائم نکال کے ورزش کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، کوئی گیم کرتے ہیں. ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے اب ہماری یہ جو موبائل ہے، سب سے بڑی تو اچھی چیز ہے، موبائل مفید بھی ہے، لیکن موبائل آنے سے ہماری ینگ جنریشن کے اندر جو سپورٹس ایکٹیویٹی ہیں وہ ختم ہو کے رہ گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری خوراکیں ایسی ہیں جس کے اندر سب سے زیادہ فیٹس ہوتا ہے. خاص طور پہ فاسٹ فوڈ ہم زیادہ اس کو یوز کرتے ہیں. تو یہ جو فاسٹ فوڈ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے اندر فیٹس کا جمع ہونا، ہمارا جو قوت مدافعت کا نظام ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. ہمیں ہلکا سا بھی کوئی بیماری کا اٹیک ہوتا ہے وہ جتنی جلدی ہمارے جسم سے جانے کا نام نہیں لیتا. خاص طور پہ ابھی جو بات کریں ہارٹ اٹیک والے مریض کی، جیسے ہم بات کر رہے ہیں، تو اس پیشنٹ کو تو بہت کیئر کی ضرورت ہے. تو اس کی خوراک، اس کو دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کھا رہا ہوں. آپ اگر کوئی چیزیں کھاتے ہیں فیٹس والی تو اس کا برن بھی ہونا چاہیے. آپ جم یوز کریں، آپ اپنے لیے کم از کم 10 منٹ صبح ٹائم نکالیں، واک کریں، ایکسرسائز کریں، تب ان بیماریوں سے جب وہ بچا جا سکتا ہے. اور ہم اپنی خوراک کو اچھا کریں تو ہم کافی حد تک ان جیسی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. جی عاشق صاحب، میرا آخری سوال آپ سے ہے کہ گل پلازا کراچی ایک بڑا سالانہ حادثہ تھا جس کے اندر 60 سے زیادہ قیمتی جانوں کا
نقصان ہوا ہے، ضائع ہوئی ہیں۔ تو اس سارے کو دیکھتے ہوئے اس حوالے سے آپ کے پاس فائر فائٹر کے حوالے سے سابقہ بعد میں کیا انتظامات ہیں سر؟ یہ اگین آپ کا بہت اچھا کویشچن ہے۔ سب سے پہلے تو جو گلاب پلازا وہاں پہ کراچی میں حادثہ ہوا، اللہ تعالیٰ لواحقین کو جو ہے وہ صبر کی توفیق دے۔ تو دیکھیں بہت بڑا ثانیہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے، کسی وجہ سے بھی ہوا ہے وہ تو انویسٹیگیشن میں پتا چلے گا، وہاں پہ کس کا فیلئر ہے، پلازے والوں کا فیلئر ہے، اداروں کا، وہ تو بات کی بات ہے، وہ انویسٹیگیشن ہوگی تو وہ، لیکن جہاں تک سیفٹی میئر کی بات ہے جو سننے میں دیکھنے میں آ رہا ہے وہ وہاں پہ نہیں تھے۔ سیفٹی میئر نہ ہونے کی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ جو ہے، چھوٹی سی آگ جو ہے وہ ایک چنگاری بہت بڑی آگ میں کنورٹ ہوگی اور اتنے پلازے کو اس نے لپیٹ میں لے لیا۔ تو یہ چنگاری جو ہے اتنی جلدی بڑی آگ میں نہیں کنورٹ، اس کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تو اس کو ٹائم ملا۔ آپ دیکھیں تیسرا دن ہے، چوتھا دن، ابھی بھی فائر لگی ہوئی ہے اور اس کو بجھانے میں وہ لوگ ابھی تک بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو میں اس حسانی حادثے کو دیکھتے ہوئے یقیناً ہماری بزنس کمیونٹی بھی اس چیز کو دیکھ رہی ہوگی۔ تو آج کے اس پروگرام کے توسط سے میں ایک جو میسج ہے، اویئرنیس میسج اپنی بزنس کمیونٹی کو دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کروڑوں اربوں کا کاروبار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اگر اس کے کوئی سیفٹی میئر نہیں کرتے تو وہ پھر آپ کی انویسٹمنٹ کسی کام کی نہیں ہے۔ تو خدارا آپ اپنے جو بھی آپ نے بزنس ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے کم از کم وہاں پہ فائر بجھانے والے آلات تو لگائے، ان کو ڈی سی پی سلنڈر عام زبان میں کہا جاتا ہے، وہ لگائیں۔ آپ کے پاس جو آپ کے ملازمین ہیں، جو عملہ ہے، ان کی ٹریننگ کروائیں۔ آپ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو صادق کباب ایز اے انچارج ہونے کے ناطے میں یہاں پہ آپ کو کھلے عام کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیں ریسکیو آفس میں، اپنے امپلائی کو لے کے آئیں، ہم آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں، آپ ہم سے گائیڈ لائنس لیں کہ ہماری بلڈنگ کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے، کیا سیفٹی میئر لیں ہم لوگ۔ تو ہماری خدمات حاضر ہیں، آپ بلا معاوضہ حاضر ہیں، آپ آئے ریسکیو آفس میں، تشریف لائیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم آپ کو یہ پلان بنا کے دیتے ہیں کہ یہ چیزیں لگائیں، اس سے آپ کا بزنس بھی محفوظ ہو سکتا ہے، وہاں پہ کام کرنے والے لوگوں کی جانیں بھی محفوظ ہو سکتی ہیں، وہاں سے آنے والے جتنے آپ کے جو حضرات شاپنگ کرنے آتے ہیں ان کی جانیں محفوظ کی جا سکتی ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی جو غلطی ہے یا چھوٹی سی جو جس کو آپ کہہ لیں گے اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ایک بہت بڑے حادثے میں یہ چیزیں کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ تو میں آج کے اس پیغام کے خصوص یہ کہوں گا کہ ریسکیو کے ساتھ آئیں، بیٹھیں، آپ اپنے پلان دیں ہمیں، ہم آپ کو اپنی سیفٹی میئر سارا پلان دیتے ہیں، آپ اپنی بلڈنگ کو محفوظ بنائیں، کیونکہ کم از کم آپ یہ جو فائر ایکسٹنگوشر ہے یہ اپنی بلڈنگ کے اندر ضرور لگائیں، اور باقی چیزیں بہت ساری چیزیں لگنے والی ہوتی ہیں بلڈنگ کے اندر، آپ ہمارے آفس آئیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا کیا چیزیں آپ کے بزنس کو محفوظ بنا سکتی ہیں۔ بہت شکریہ عاشق صاحب وقت دینے کے لیے۔ ناظرین اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔